جو بانی پی ٹی آئی ہیں، لگ رہا ایسے رہا ہے کہ وہ سٹل ایک ایسا اوور کانفیڈنس جو انہیں ہمیشہ سے رہا بھی، اور بیکاز وہ ایک پبلک گیدر کر لیتے ہیں. انہوں نے کل بھی کہا کہ مجھے 2 دن جیل سے باہر آنے دیں اور میں آپ کو ایسا جلسہ کر کے دکھاؤں گا کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. ان کی جو روش ہے، ان کی جو تازہ بیانات ہیں، چاہے وہ اداروں کے خلاف ہوں، چاہے وہ کیمرے کی طرف اشارہ کر کے ہوں، وٹس ایور، آپ کو لگتا ہے ان کی یہی ہٹ دھرمی جو ہے انہیں نقصان پہلے بھی پہنچا اسی سے اور اب بھی پہنچ رہا ہے؟ دیکھیے یہ بڑا آئرانیکل کویسچن ہے. خان اس جو بھی آپ کہیں، جو اجازت پتہ نہیں ہے، بانی پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی کہہ لیں، بات یہ ہے کہ اس کی جو پبلک فالوئنگ ہے وہ اس کے اسی یعنی جو کانفلکٹ اس نے بنائی، جو اس نے نو کہا، نو، یہ دیکھو نا، یہی اس کا یعنی ایک ڈائلیما بھی ہے. اس نو کی وجہ سے پوری دنیا اس کے پیچھے آئی، کیونکہ بیسیکلی جو میری جو تھیری ہے وہ یہ ہے کہ خان پروڈکٹ ہے ان نلائکیوں کی، ان جرائم کی جو پچھلی پارٹیاں اس ملک کے عوام کے خلاف کرتی رہی ہیں. سر نلائکیاں تو ان کی اپنی پارٹی میں بھی تو تھی نا. لیکن دیکھو نا، وہ 3.5 سال کی نلائکیاں تھیں نا، ادھر 35-40 سال کی نلائکیاں تھیں. اگر ہم تاریخ کو 1970 سے شروع کر لیتے ہیں، جب پہلی آپ کی ہر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئی، 77 تک تو ٹھیک ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی اصلاحات عوام کے مفاد میں کی، ایجوکیشن کو فری کی، ہیلتھ فری کی. 1973 کا انہوں نے جو بجٹ دیا اس میں 43% عوام کے لیے ایلوکیٹ کیا. اس کے بعد 77 کے بعد لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے. 77 کے بعد پرائیویٹائزیشن کے نام پہ لوٹ مار ہوتی ہے. 100 سے زیادہ یہ فیکٹریاں بیچتے ہیں، وہ بند ہو جاتی ہیں، وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن جاتی ہیں. ادھر سے بندہ اندر اسمبلی میں سائیکل پہ نکلتا ہے، ادھر سے جو ہے وہ V8 پہ باہر نکل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ساری واردات ہوئی، اس واردات میں لوگ تلاش کر رہے تھے کہ یار کوئی مسایہ ہے یا نہیں. وہ مسایہ ہے یا نہیں ہے، اس پہ میری ریزرویشن ہے. عمران خان مسیح ہے اس عوام کا، بنے گا طاقت میں آ کر بھی یا نہیں؟ آئی ہیو اے بگ کوسچن مارک آن دیٹ. لیکن فیکٹ ریمینز کہ یہ جو بنا ہے، یہ ریئیکشن ٹو دیز 2 پارٹیز بنا ہے. اور میں بیٹھا ہوا تھا، میں نام نہیں لیتا، ایک مسلم لیگ نون کے دوست بیٹھے ہوئے تھے، لیڈر ان کے، ایک پیپلز پارٹی کے بیٹھے تھے ایک شو سے پہلے. تو مجھے پیپلز پارٹی والے کہنے لگے یار قاضی صاحب آپ یہ تو جماعتیہ ہے، اپنا کیا نام ہے عمران خان، تو آپ تو اپنا لیفٹ کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو اس کی میں کہا سپورٹ تو میں نے نہ ووٹ ڈالا ہے نہ ڈالوں گا. لیکن یہ، اور مسلم لیگ نون کے میرے ساتھی نے یہ مانا، میں نام نہیں لوں گا ان کا، کہ انہوں نے مانا کہ یہ واقعی، میں قاضی صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو نلائکیاں تھیں ان پریویس گورنمنٹس کی، جو فیلیئرز تھے، یہ 16 مہینے یار دیکھ لو جو انہوں نے 16 مہینوں میں آ کے کیا. تو یہ اس کا اچھا ایک اور بات، 3.5 سال بعد اسے 1.5 سال ملتا تو یہ شاید فارغ ہو گئے ہوتے. ماشاءاللہ یہ 16 سال انہیں نئی سیاسی زندگی اس طرح کی دے گئے ہیں کہ وہ بس غبارہ پھولتے، یعنی بلا ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ کو لگتا ہے فرق تو اب خیر ان کا بیانیہ یہ ہے کہ جی اب تو فرق تو پڑا نا. 230 سیٹیں جو ہیں وہ نہیں لے پائیں گے اگر الیکشن ہوتا ہے، تو وہ جو ریزرو سیٹیں ہوتی ہیں. لیکن اب کل میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ خبر دے رہے تھے ایک جگہ پہ کہ جی اب وہ مطالبہ یہ بھی آ گیا ہے بڑوں سے کہ جناب اب آزادوں سے بھی ہماری جان چھڑائیں. بھائی کی کریے، ہوں پوری اگر ٹیم خالی کر دئیے، امپائر نے بھی گھر بھیج دو، تو گول سامنے رکھ دیئے، کیا کریں ہم؟ یہ بلاول نے خلائی مخلوق کا ایک استعارہ نکال لیا ہے جو میاں صاحب کے لیے بھی کل وہ استعمال کیا. آج بھی انہوں نے ایک بڑی عجیب سی بات کہہ دی. وہ کہتے ہیں کہ جس بیانیے کے ساتھ میاں صاحب چل رہے ہیں تو بہتر ہے کہ پی ٹی آئی اراکین کا میں ساتھ دینا چاہوں گا کہ وہ لوگ بھی میرے ساتھ جڑ جائیں. نظر یہ آتا ہے کہ شاید وہ جو آزاد اراکین کی خبریں ہیں ان کو ملا کر بلاول اس انتخابات کے بعد آئیدر ایک سٹرونگ اپوزیشن یا پھر ایک حکومت کی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں. میرے خیال میں زرداری صاحب بھی اسی پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جی جو آزاد آئیں گے ان کو ہم نے کیسے مینج کرنا ہے. لیکن یہ جو خلائی مخلوق کہتے ہیں نا، جس وقت تک یہ زمینی مخلوق ٹھیک نہیں ہوگی اور جب تک یہ کاسے لے کے خلائی مخلوق کی تلاش میں گھومتی نہیں رہے گی، دیکھو نا، یہ ایک بڑا آرگیومنٹ ہے یہاں پہ. وہ کرنے نہیں دیتے جی. وہ یار آپ نہیں کرنے دیتے تو تم اپنا دکان پہ بیٹھو، کام چھوڑ دو نا. آپ ڈیلیور کرو، لوگ عوام کے لیے ڈیلیور کرو، عوام کے ساتھ اپنے رشتے جوڑو، تو ہم دیکھیں گے کون سی خلائی مخلوق تمہیں کچھ کہتی ہے. خود ترس رہے ہوتے ہو کہ خلائی مخلوق ہمیں اپنے دسترخوان پہ بٹھا لے کبھی، تو مہربانی. تو یہ ایشو ہے. باقی جو پیپلز پارٹی نے اپنی وکٹ چھوڑ دی ہے، یہ محنت کشوں کی وکٹ تھی، یہ غریبوں کی وکٹ تھی. اس نے پہلی دفعہ پاکستان میں سوشلزم کا نعرہ لگایا تھا. اس کا جو پہلا منشور ہے جو انہوں نے بالکل اوپر طاق پر رکھ دیا ہے، جسے کھول کے پڑھتے بھی نہیں ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھی. تو اس لیے یہ سرمایہ کی وکٹ پہ چلے گئے. سرمایہ کی وکٹ پہ میاں نواز شریف صاحب سے اچھا کوئی نہیں کھیلتا. جو سرمایہ کی وکٹ پہ ان کے سامنے آئے گا، خاص میاں صاحب اس کو چت کر دیں گے.